अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक अगेन विद अनदर वीडियो। आज मैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की वीडियो पे रिएक्शन देने जा रही हूँ और इस वीडियो का टाइटल है अल्लाह के लिए वक्त। बहुत अच्छा वीडियो होने वाला है, प्लीज़ वीडियो को स्टार्ट टू एंड तक ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो मैंने हिदाया पोर्टल चैनल से लिया है, बहुत अच्छी वीडियो होती है इनके चैनल पे, आप जाके इनका चैनल ज़रूर विजिट कीजिएगा और इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, साथ में मिलके देखते हैं। लेट्स स्टार्ट इट। व इदल अर्द मुद्दत, और जब जमीन फैला दी जाएगी। ज़ाहिर है जमीन को इदा दक्कतिल अर्द दक्कन दक्का, कूटा जाएगा जमीन को, तो बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी। ये पूरी की पूरी जमीन ही मैदान मैशर बन चुकी होगी। जमीन जो है वो फैला दी जाएगी। व अलकत मा फीहा व तखल्लत, और जमीन हर वो चीज़ बाहर फेंक देगी जो उसके अंदर है। ज़मीन अपने अंदर की सारी चीज़ें बाहर फेंक के खाली हो जाएगी। मुराद जो उसने अपने अंदर जो है वो मुर्दे हज़ारों लाखों साल से अपने अंदर सोए हुए होंगे, वो सब के सब मुर्दे बाहर निकाल देगी। अल्लाह ताला उनको ज़िंदा कर देगा। वह अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और ज़मीन भी कान लगाकर अपने रब का फरमान सुनेगी, और उसे शाया भी यही है, उस पर फ़र्ज़ भी ये है कि वो अपने रब की हुक्म की तरफ लौटे। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाक़ी, ऐ इंसान तू हर वक्त मेहनत में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है। तेरा मुकद्दर ही ये है कि तू मुशक्कत में पड़ता रहे, हत्ता कि तेरे रब से तेरी मुलाकात हो जाएगी। ये बड़ी क्रिटिकल आयत है कुरान हकीम की। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया। किसी की मुशक्कत यह है कि उसने पूरा दिन मजदूरी करनी है, और मजदूरी की फॉर्म भी डिफरेंट है। किसी ने वज़न उठाना है, तो किसी ने जो है वो इंटेलेक्चुअल इनपुट देनी है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के किसी मल्टीनेशनल में जॉब करते हुए। हर बंदे की अल्लाह ताला ने मुशक्कत डिफरेंट रखी है। किसी ने ज़मीन में हल चलाना है, उसकी मुशक्कत वो है। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया है, क्योंकि इंसान के साथ अल्लाह ताला ने पेट लगा दिया है, जो उसकी यानी बुनियादी ज़रूरत है। उस पेट को फुलफिल करने के लिए उसे अपनी ज़िंदगी मुशक्कत में काटनी पड़ती है, और ये एक ऐसी मुशक्कत है जिससे दुनिया में हर जानदार को गुजरना पड़ता है। जानवर भी इस सारी चीज़ से गुजरते हैं, लेकिन इंसान और जानवर में फ़र्क है। जानवर ये सब कुछ अपनी इंस्टिंक्ट और जिबिल्लत के ऊपर कर रहा होता है, और इंसान को अल्लाह ने अक्ल का इंस्ट्रूमेंट दिया है। इंसान जो है वो अक्ल के ज़रिए हक और बातिल में तमीज़ कर सकता है। बकरी का पेट भरा हो, उसके बावजूद अगर उसको आप किसी ऐसी जगह ले जाएं जहाँ पे ताज़ा घास हो, तो वो एक दो दफ़ा मुंह ज़रूर मारेगी अपनी जिबिलत की वजह से। लेकिन इंसान के पास अक्ल की ये दौलत है कि इंसान खाली पेट भी हो और उसके सामने हराम आ जाए और वो खौफ खुदा रखने वाला हो, तो अपना हाथ रोक लेगा, सब्र कर लेगा। हत्ता कि ज़िंदगी मौत की कशमकश बन जाए, वो अलग बात। और बाज़ का दुनियावी तौर पे भी लोग इतना गुस्सा खा जाते हैं कि किसी मजलिस में गए हुए हैं, किसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं, और वहाँ पे सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ कि आज जाके वलीमा खाएंगे, और वहाँ पे किसी के साथ मुँह मारी हो जाती है, तो चाहे भूखा भी हो तो वो रोटी खा के छोड़ के जो है वो उठ जाता है कि मैंने रोटी नहीं खानी। ये इंसान को जो अल्लाह ने अक्ल के ज़रिए ये इस्तिताअत दी है कि उस पे उसकी जिबिल्लत गालिब नहीं आती, ये सबसे बड़ी दौलत है इंसान के पास। ये इसीलिए दी है कि ताकि इंसान गिवन सर्कमस्टांसिस में भी खुदा के ख़िलाफ़, अल्लाह के ख़िलाफ़ बगावत ना करे, अपनी अक्ल को इस्तेमाल करके। जुनैद बगदादी का एक कौल बड़ा मशहूर है। वो कहते हैं कि जो हवास हैं इनकी तकमील अक्ल से होती है। यानी हवास खमसा जो अल्लाह ने इंसान को दिए हैं, जिबिल्लत है, शहवात अटैच की हुई है, इसकी तकमील जो है वो अक्ल से होती है। यानी इंसान अक्ल को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को, अपनी इन सारी नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचा के उसकी इताअत में लगाते हैं। और अक्ल की तकमील वही से होती है।
عقل بھی کہیں نہ کہیں ٹھوکر کھا جاتی ہے، اس کی تکمیل پھر وحی الہی سے ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچاتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں جب وحی کا حکم آ جائے پھر ہم عقل کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں، پھر ہم وحی کی پیروی کرتے ہیں۔ سیدنا علی بن ابی طالب کا قول بڑا مشہور ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے اور کتابوں کے اندر صحیح سند کے ساتھ۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر دین کو میں صرف عقل کی بنیاد پہ فالو کر رہا ہوتا تو موضوع پر جو مسا ہے یہ تلوے کی طرف ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عموماً تلوے گندے ہوتے ہیں، مٹی تو نیچے زیادہ لگتی ہے نا چلتے ہوئے، لیکن وہ کہتے ہیں سنت یہ ہے کہ آپ نے موضوع کے اوپر مسا جو ہے وہ اوپر والی سائڈ کے اوپر کرنا ہے، تو ہم پھر شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ تو عقل کی تکمیل وحی الہی سے ہوتی ہے۔ تو ہر جاندار مشقت میں آپ دیکھیں چڑیا بھی صبح سویرے نکلتی ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے خود بخود نہیں بھرتا، ان کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی، انسان کو بھی ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی۔ تو اللہ تعالیٰ ہمارا اے انسان میں نے تیرا مقدر کیا ہے کہ تو نے مشقت میں رہنا، حتیٰ کہ تو اپنے رب کے پاس آ جائے۔ یہی اکثر کہتے ہیں کہ دنیا کے کام تو نہیں ختم ہونے، لوگ کہتے ہیں جناب وہ درس میں نہیں ہے، وہ فارغ نہیں تھے، یعنی یہ فارغ بندوں کا کام ہے۔ بھئی اسی ٹائم میں سے ٹائم نکالنا ہے نا اللہ کے لیے، گیون سرکمسٹانسز میں۔ انسان کو تو پیدا ہی مشقت میں کیا گیا ہے، اسی مشقت میں سے آپ نے اپنے آپ کو فری کرنا ہے۔ اور جن معاملات میں ہم سیریس ہوتے ہیں کر رہے ہوتے ہیں، ہر ویکینڈز پہ آئے دن شادیاں آتی ہیں، لوگ اٹینڈ کرتے ہیں، جب اسی ویکینڈ پہ درس آ جائے تو کہتے ہیں وہ مجبوری ہے جی، ایک ہی چھٹی ہوتی ہے، یہ 2 ہی چھٹیاں ہوتی ہیں ہفتے میں، تو وہ فیملی کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے۔ شادی آ جائے تو فیملی بھول جاتی ہے، پھر یا کوئی اور فنکشن آ جائے تو سب کچھ لوگ بھول جاتے ہیں۔ تو یہ سارے بہانے انسان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان کو اس مشقت سے گزر کے الٹیمیٹلی اپنے رب تک پہنچنا ہے۔ مراد کیا کہ تیاری کر لو، اسی مشقت کے اندر رہتے ہوئے تمہیں اپنے رب کے لیے وقت نکال کے خدا کی اطاعت اختیار کرنی ہوگی۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ انسان کی زندگی میں کبھی اچھا وقت نہیں آنا، ہمیشہ برا وقت ہی آتا ہے۔ ہر انسان نے اپنے دماغ میں کوئی چیز رکھی ہوتی ہے کہ بس میرا یہ کام ہو جائے تو انشاءاللہ پھر تو میں مسجد میں بیٹھا رہوں گا، میں تو پھر وقف ہو جاؤں گا دین کے لیے۔ لیکن آپ دیکھیں گے جو انسان بڑی عمر کی طرف بڑھتا ہے تو پہلے سے زیادہ ورسٹ وقت انسان کے اوپر آتا ہے۔ پڑھائی لکھائی میں انسان مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے نہیں جاب لگی تو سکون آ جائے گا، جاب کیا لگتی ہے، ماں باپ کو شادی کی فکر پڑ جاتی ہے اور مصیبتوں کا اور پریشانیوں کا ایک نیا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اس کے بعد اولاد ہو جاتی ہے تو مزید دلدل میں انسان پھنس جاتا ہے۔ تو انسان اگر اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھے تو اکثر انسان اسی رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ انسان کا ماضی سکون میں تھا، حال اور مستقبل مشکل در مشکل ہوتے جا رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ تو کیڑا دماغ سے نکال دیں کہ دماغ میں یہ بات کہیں سے نہ آئے کہ کوئی میری زندگی میں اچھا وقت آئے گا تو میں خدا کو رسپانس کروں گا، ایسا نہیں ہونا۔ آندہ آنے والا وقت آپ پہ برا ہی آنا ہے، مصروفیت کے اعتبار سے بھی، رسپانسبلٹیز کے اعتبار سے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تیرا مقدر کر دی ہم نے مشقت، اور اسی مشقت میں انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، حتیٰ کہ تو اپنے رب سے ملاقات کر لے گا۔ پھر ادھر جا کے کہا اوہ ٹائم ہی نہیں ملا، جو مولا علی کا قول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کہ انسان سویا ہوا ہے جیسے ہی مرے گا تو جاگ اٹھے گا کہ یہ کیا ہوا، اصل زندگی تو یہ تھی، اس کے لیے میں نے تیاری کوئی نہیں کی۔ وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہ اکبر، اللہ اکبر، منا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ آمین۔ وَمَنْ تَوَفَّيْتَهُ مِنَّا فَتَوَفَّهُ عَلَى الْإِيمَانِ۔ صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ ایون نبی علیہ السلام اگر نماز کے دوران بھی قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ریلیٹڈ آیات آ جاتی تھی رکت پیدا کرنے والی، تو نماز میں ہی اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعائیں شروع کر دیتے تھے۔ تو میں اسی سنت میں عمل کرتے ہوئے درس کے دوران بھی جب اس طرح کی رکت انگیز، اور یہ پارہ نمبر 30 تو سارے کے سارے ہی آپ دیکھ لیں کہ فکر آخرت ہے، انذار بالآخرہ ہے، آخرت کی جواب دہی کا اس میں ڈر سنایا گیا ہے۔ تو تیری مشقت یہ ہے کہ تو زندگی میں مشقت کرتا رہے گا یہاں تک کہ اپنے رب کو آ کے ملے گا، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ یہ مشقت کے بعد رزلٹ کیا نکلنا ہے۔
اگر اسی مشقت کے ساتھ ساتھ رب کو رسپانس کیا ہوا تو کچھ اور رزلٹ نکلے گا قیامت والے دن. اور اگر خدا کی نافرمانی کی، یہ بہانہ بنا کے کہ جی رزق حلال کمانا بھی تو عبادت ہے، اس عبادت کی وجہ سے باقی سارے فرائض چھوڑ دیے، تو چمڑی تو اتر جانی ہے. اللہ نے تو ٹوٹل پیکج لینا ہے نا آپ سے. یہ تو نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ رزق حلال کی تلاش کے اندر اللہ تعالیٰ کے حکم عدولی کر دے باقی معاملات کی. ایسا نہیں ہے، ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کو رسپانس کرنا ہے. یہ تھا میرا ریئیکشن ویڈیو. اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بہت پتے کی بات بولی ہے. ہم زندگی میں، اپنی زندگی میں، ہم دنیا میں زندگی میں صرف یہی دیکھتے چلے جاتے ہیں کہ اب یہ پریشانی کم ہوگی، اب آنے والے ٹائم میں ہمیں سہولت ملے گی، ہم تب اللہ کو یاد کر لیں گے، یا تب ہم نمازوں کی پابندی کر لیں گے، یا ہم پورے دن مسجد میں جا کر بیٹھ جائیں گے، پہلے ہمارا یہ چیز پوری ہو جائے. تو یہ وقت کبھی نہیں آنا ہے. جتنا وقت آتا جائے گا اتنی مشقتیں، پریشانیاں آپ کو گھیرتی چلی جائیں گی. ایسا وقت کبھی نہیں آنا ہے جو پریشانیوں سے گھرا ہوا نہ ہو. یہ زندگی ہی ہے آزمائشوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے. بس ہمیں اسی پریشانی میں رہ کے بھی اللہ کو یاد کرتے چلے جانا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے چلے جانا ہے. اور جو کرنا ہے ہمیں ابھی کرنا ہے. ہم یہ سوچیں کہ پریزنٹ اچھا ہو جائے گا یا فیوچر اچھا ہو جائے گا تب ہم کر لیں گے، ایسے نہیں ہوگا. ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنا ہوگا، کیونکہ ہم جب نیند سے جاگیں گے نا، ہم قبر میں جب اترے جائیں گے، جب ہماری آنکھ کھلے گی، ہم کہیں گے یہ کیا ہوا، ہم کہاں آ گئے. یہ زندگی تو نہیں ختم ہونے والی زندگی ہے، ہم نے اس کے لیے تو کوئی تیاری نہیں کی ہے. تو اس سے بہتر ہے ہم جو یہ زندگی ہے اس میں تیاری کر لیں. بہت اچھے سے ایکسپلین کیا، بہت اچھا ویڈیو تھا. کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. فی امان اللہ.